الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ الحلیم العلیم ذو القوة المتین والبأس العظیم لا راد لقضائہ ولا معقب لحکمہ. تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو بردبار، علم والا اور مضبوط قوت کا مالک اور بڑی طاقت والا ہے. اللہ کی تقدیر کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا اور اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. آج ہم انشاءاللہ 5واں باب شروع کر رہے ہیں، علم نزول قرآن. یعنی پہلے ہم نے وحی کے بارے میں پڑھا اور اب ہم قرآن مجید کے نازل ہونے کے بارے میں کہ کیسے نازل ہوا. تو پیج نمبر 106 سے. نزول کا مطلب ہے بلندی سے نیچے اترنا، اوپر سے نیچے آنا. تنزیل کا مطلب ہے بتدریج، یعنی درجہ بدرجہ، سٹیپ بائی سٹیپ، آہستہ آہستہ کسی چیز کو اوپر سے نیچے اتارنا. نزول قرآن کریم کے لیے یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں. نزول قرآن یا تنزیل قرآن کیوں ہوا، اس کے کیا مقاصد تھے، اس کے کون کون سے مراحل تھے، ان تمام باتوں کا علم علم نزول قرآن کہلاتا ہے. قرآن کریم کے بارے میں یہ بات واضح ہے کہ رب العالمین نے اسے بتدریج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بذریعہ جبریل امین اس لیے اتارا کہ آپ لوگوں کو اس کی دعوت دیں، اس کی طرف بلائیں. تو نزول قرآن کے کچھ مقاصد ہیں. قرآن مجید کی بے شمار ایسی آیات ہیں جو نزول قرآن کے مقاصد اور مراحل کو واضح کرتی ہیں. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ نزول قرآن کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایات کو لوگوں تک کھول کھول کر بیان کر کے پہنچا دیں اور انہیں متنبہ کر دیں. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے جسے روح الامین لے کر اترے ہیں آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائیں. تو قرآن مجید کس لیے اتارا کیا؟ تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کریں واضح عربی زبان میں، اور بے شک وہ پہلوں کے صحیفوں میں بھی مذکور ہے، یعنی پچھلی کتابوں میں بھی اس کی تعلیمات ملتی ہیں. یہ کتاب ان پر مہیمن ہے، نگہبان ہے. پھر یہ کہ انسانوں کو اچھے اور برے انجام سے باخبر کیا جائے. سورۃ الاسراء میں ہے
ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. بے شک یہ قرآن اس راہ کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے، اور ان مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے جنہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ سورۃ الاسراء میں آتا ہے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح یہ قرآن متقی افراد کی رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، تقوی والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور یہ ہدایت صرف متقین کے لیے نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ہے۔ محدود وقت، علاقے اور مخصوص قوموں کی بجائے قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے رنگ و نسل اور زمان و مکان کی قید کے بغیر نازل کیا گیا ہے۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہہ دیجیے اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ سورۃ سبا میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پھر اسی طرح اس کے مقاصد میں سے یہ بات بھی ہے کہ انسانیت کو ایک دائمی شریعت دی جائے۔ گزشتہ الہامی کتب میں شریعت کے احکام وقتی اور علاقائی ضرورت کے تھے، یعنی اس دور کی ضرورت کے مطابق ان کو قوانین دیے گئے تھے۔ قرآن نے آ کر اس شریعت کو دائمی اور آفاقی بنا دیا، یعنی ہمیشہ کے لیے اب یہ ویلڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ پھر یہ ہے کہ عمل کو آسان بنایا جائے، یعنی قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کے لیے عمل کرنا آسان ہو۔ گزشتہ کتب میں احکامات الہی ہونے کے باوجود ان پر عمل کرنا ممکن نہ رہا تھا کیونکہ ان میں تحریف کر دی گئی تھی، لہذا قرآن مجید کو نازل کیا گیا تاکہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی یا تحریف نہ ہو سکے اور عمل کرنا آسان اور ممکن رہے۔ اور اس اعتبار سے بھی آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں جہاں احکامات ہیں وہاں ان کے لیے موٹیویشن بھی ہے، یعنی دلوں کو نرم کرنے والی آیات ہیں جس کی وجہ سے انسان عمل کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ صرف کسی قانون کی خشک کتاب نہیں ہے کہ جس میں صرف لاز لکھے ہوئے ہوں کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے گئے ہوں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے مقاصد بھی بتائے گئے، وجوہات اور ان کی کہ کیا فائدہ ہوگا اور کیا نہ کرو گے تو کیا نقصان ہوگا۔ آخرت کا ذکر ہے، ایمانیات کا ذکر ہے، اور بہت سے واقعات ہیں، اور یہ مختلف ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان کو عمل کے لیے موٹیویشن ملتی ہے۔ سورۃ فصلت میں ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیزٌ لَا يَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِن بَیْنِ یَدَیْہِ وَلَا مِن خَلْفِهِ، حالانکہ وہ بے شک ایک زبردست کتاب ہے، باطل اس کے پاس نہیں آ سکتا، نہ اس کے سامنے سے اور نہ اس کے پیچھے سے۔ پھر اسی طرح امامت کو مسلمانوں کی طرف منتقل کیا جانا تھا۔ یہود و نصارہ سے امامت چھین کر امت مسلمہ کو دی جا رہی تھی، اسی لیے آخری نبی کو بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں مبعوث کیا گیا۔ امامت کی منتقلی کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ ایک کتاب بھی نازل کر دی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے طور پر آ رہے تھے، آپ کے بعد وحی کا سلسلہ قیامت تک کے لیے رک جانا تھا، لہٰذا یہ ضروری تھا کہ ایک کتاب ایسی بھی ہو جو قیامت تک ہدایت اور رہنمائی کا کام دے۔ تو یہ تھے نزول قرآن کے مقاصد، کہ اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں لیکن موٹے موٹے چند ایک مقاصد آپ کے سامنے رکھے گئے۔ اب نزول قرآن کے مراحل ہیں کہ کتنے سٹیجز میں قرآن نازل ہوا۔ پہلا مرحلہ لوح محفوظ میں لکھا جانا،
نزول کے پہلے مرحلے میں قرآن مکمل طور پر لوح محفوظ میں لکھا گیا۔ یہ مرحلہ کتنے عرصے میں مکمل ہوا اور اس کی تاریخ کیا ہے، اس بارے میں قرآن و حدیث دونوں خاموش ہیں۔ یہ سب غیبی امور ہیں، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے کہ کتنے عرصے میں لکھا گیا اور کتنے عرصے میں یہ کام مکمل ہوا، یعنی لوح محفوظ میں لکھے جانے کا۔ یہ سب غیبی امور ہیں جن کا مفہوم اولاً قلم کی پیدائش ہے اور پھر اسے حکم دینا ہے لکھو، اور اس نے ما کان وما یکون، جو ہوا جو ہونا تھا سب کچھ لکھ دیا۔ اب سوال یہ کہ وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ وہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن بڑی شان والا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اس لوح کے بارے میں ابن ابی العز الحنفی اپنی شرح عقیدہ تحاویہ کتاب عقیدے کی، اس کی شرح میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 263 پر 263 پر، اس آیت سے یہی واضح ہوتا ہے کہ قرآن مجید لوح محفوظ میں ایک ہی دفعہ اکٹھا نازل کیا گیا، ایک بیک وقت لکھ دیا گیا۔ جبریل امین اسے لوح محفوظ سے نہیں لیتے تھے، یہ یاد رکھیے، اس کو انڈر لائن کیجیے۔ جبریل امین اسے لوح محفوظ سے نہیں لیتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ سے اخذ کرتے اور سنتے تھے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس نزول میں جبریل امین اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی اور واسطہ نہیں ہے، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی اور فرشتہ، نہ کچھ، ڈائریکٹ جبریل امین نے اللہ تعالیٰ سے لیا اور پھر اس کو جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا اور آپ کے قلب مبارک پر اس کو اتارا۔ لہذا جبریل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں بھی کوئی اور واسطہ نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں فمن قال انه منزل من بعد المخلوقات كاللوح والهواء فهو مفتر على الله مكذب لكتاب الله متبع غير سبيل المؤمنين الا ترى ان الله فرق بين ما نزل منه وما نزل من بعد المخلوقات كالمطر بأن قال وأنزل من السماء ماء وأخبر أنه نزله من السماء والقرآن أخبر أنه منزل منه قل نزله روح القدس من ربك بالحق، اور دوسری جگہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ قرآن بعض مخلوقات سے مثلاً لوح محفوظ یا ہوا سے اتارا گیا، یعنی یہ ہوا میں تھا اور وہاں سے اترا، فضا میں تھا اور وہاں سے اترا، یا یہ کہ کتاب سے نیچے آیا، تو یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑنا ہے، کتاب اللہ کو جھٹلانا ہے۔ ایسا شخص اہل ایمان کی روش سے ہٹا ہوا ہے۔ غور کیجئے اس فرق میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی طرف سے اتارا ہے اور جو بعض مخلوقات سے اتارا ہے۔ جیسے بارش کے اتارنے پر اس نے فرمایا اس نے آسمان سے پانی اتارا، بس اس نے اطلاع دی کہ اسی نے پانی کو آسمان سے اتارا ہے۔ اور قرآن کے نزول کے بارے میں اس طرح فرمایا کہ وہ اس کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ دونوں میں فرق ہو گیا نا، یہ نہیں کہا اسے لوح محفوظ سے اتارا، کیا کہا؟ تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے آیا ہے۔ کہہ دیجئے اسے روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ اتارا ہے۔ اسی طرح یہ ایک عظیم کتاب اللہ زبردست اور حکیم کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ یہ جو دوسری آیت ہے نا اس کا ترجمہ ہے تنزیل الکتاب من اللہ، پیچھے کیا تھا؟ من ربک، جی، من اللہ العزیز الحکیم۔ نیز فرماتے ہیں یعنی ابن تیمیہ اگر جبریل امین نے اسے اللہ تعالیٰ سے سنا نہ ہوتا بلکہ اسے لکھا ہوا لوح محفوظ میں پایا ہوتا تو یہ عبارت پھر جبریل امین کی ہوتی اور کلام بھی جبریل امین کا، کیونکہ وہ وہاں سے لے رہے ہیں اور لے کے وہاں سے نقل کر رہے ہیں اور پھر اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں۔ بس انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ترجمہ کر دیا، جیسا کہ ایک گنگے آدمی کا لکھا کوئی ترجمہ کر دیتا ہے، سائن لینگویج میں بتا دیتا ہے، اور اسے بولنے کی طاقت نہیں ہوتی، تو یہ بات تو دین اسلام کے خلاف ہے۔
تو ہمارا یقین اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ یہ کتاب براہ راست اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور یہ کلام اللہ ہے. اور لوح محفوظ کیا ہے؟ مخلوق ہے، اللہ نے اس کو کریٹ کیا ہے، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے. لوح محفوظ تو ایسی مخلوق ہے جہاں کسی کی رسائی ہی نہیں، جو ساتویں آسمان میں ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے کسی حصے میں، اور اسے یعنی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے کسی حصے میں آسمان دنیا کے بیت العزت میں اتارا. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں فصل القرآن من الذکر فوضع فی بیت العزت فی سماء الدنیا فجعل جبریل علیہ السلام ینزلہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویرتلہ ترتیلا. قرآن پاک کو ذکر سے یعنی لوح محفوظ سے جدا کیا گیا، پھر اسے آسمان دنیا کے بیت العزت میں رکھا گیا، پھر جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر نازل ہوا کرتے تھے اور آپ کو ترتیل سے سناتے تھے. ٹھیک. یہ روایت مستدرک حاکم میں شیخین کی شرط کے مطابق صحیح ہے. اس لیے غیبی امور قرآن کو ذکر سے جدا کرنے کے بارے میں بغیر دلیل کے انہوں نے کچھ نہیں کہا. ظاہر ہے اس بات میں اجتہاد کیا ہی نہیں جائے گا، اس لیے اس روایت کا حکم مرفوع روایت کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ان کو بتایا ہوگا. انہوں نے اپنے علم سے نہیں یہ بات کہی کہ قرآن مجید کو لوح محفوظ سے پھر بیت العزت آسمان دنیا میں اتارا گیا. لیکن فرق ہے، نو اٹس ڈفرنٹ. بیت المعمور تو کعبہ کی طرح کا گھر ہے نا، بیت اللہ کی طرح ہے. بیت العزت اور ہے. مرفوع حدیث وہ ہوتی ہے جو اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو. رفیع کا مطلب ہوتا ہے بلند کی گئی، اوپر تک لی جائی گئی، آخری چین تک. اور اگر صحابی تک ہو تو پھر موقوف ہو جاتی، یعنی رک گئی رستے میں. میں سوچ رہی تھی آپ لوگ کو علوم الحدیث بھی پڑھا دوں گا، اصل میں تو اچھا جناب. نزول ثانی، اس مرحلے میں پورے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں موجود بیت العزت میں منتقل کیا گیا. اس بات کی دلیل سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ دوسرا نزول شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے ایک مقام بیت العزت پر ہوا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے غروب ہونے کی، اور اگر تم جانتے ہو تو بے شک یہ قسم یقیناً بہت بڑی ہے، بے شک یہ قرآن یقیناً بڑی عزت والا ہے. انہ لقرآن کریم، ایک محفوظ کتاب میں درج ہے، اسے صرف پاک لوگ فرشتے ہی چھو سکتے ہیں. تو قرآن مجید لوح محفوظ میں بھی ہے، بیت العزت میں بھی ہے، اور جبریل اس کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست لے کر بھی آئے ہیں. ٹھیک. کتاب مکنون سے مراد کیا ہے؟ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن ایک ایسی جگہ لکھا ہوا ہے جو مکنون ہے، یعنی چھپی ہوئی ہے، اور جہاں اسے مطہرین یعنی فرشتوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا. لیکن کیا یہ جگہ لوح محفوظ ہے؟ کیونکہ لوح محفوظ تک تو فرشتوں سمیت کسی مخلوق کی رسائی ہی نہیں، اس لیے یہ لوح محفوظ کے علاوہ کسی اور مقام کا ذکر ہے. اور تاروں کے مواقع کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں آسمانی دنیا مراد ہے، بیت العزت، اور ماہ رمضان کی مبارک شب قدر میں اسے بیک وقت اتارا گیا وہاں. امام قرطبی فرماتے ہیں لا خلاف ان القرآن انزل من اللوح المحفوظ لیلۃ القدر علی ما بیناہ جملۃ واحدۃ فوضع فی بیت العزت فی سماء الدنیا فوضع فی بیت العزت فی سماء الدنیا ثم كان جبریل ینزل به نجما نجما فی الاوامر والنواہی والاسباب وذلك فی 20 سنہ. کوئی اختلاف نہیں، یعنی اجماع ہے کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے شب قدر میں یک بارگی اتارا گیا، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے. پھر اسے آسمان دنیا کے بیت العزت میں رکھا گیا. بعد میں جبریل علیہ السلام اس سے تھوڑا تھوڑا کر کے اوامر و نواہی
اور اسباب لے کر نازل ہوا کرتے تھے، اور یہ 20 سال کے عرصے میں ہوا۔ اب یہ 20 سال ہے نا، ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے، یعنی ایگزیکٹ اسپیسیفکلی نہیں۔ آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو یعنی اس ٹائم کا بھی فرق بتاتے ہیں، وہ بھی اس کی کیا وجوہات ہیں۔ جی سوری، آخر میں وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے تھے کہ اب یہ والا پورشن آپ نے جا جی کے ریویل کرنا جی ہے، جی یہ والا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، بالکل حکم اللہ ہی کی طرف سے آتا تھا۔ بیت العزت میں نزول قرآن کی حکمتیں، یعنی کیوں اتارا گیا بیت العزت میں؟ قرآن مجید کو بیت العزت میں اتارنے کی بظاہر حکمت یہ نظر آتی ہے کہ نمبر 1، لوح محفوظ سے بیت العزت میں اسے نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس سے باخبر کیا کہ میں ہی علام الغیوب ہوں، جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، کیونکہ اس قرآن میں کچھ ایسی چیزوں کا ذکر بھی تھا جو ابھی واقع نہیں ہوئی تھی۔ نمبر 2، یعنی فرشتوں کی رسائی ہوگی نا، پہلے تو فرشتوں کی رسائی نہیں تھی لوح محفوظ میں، اب بیت العزت میں فی کتاب مکنون فی لوح محفوظ لا یمسہ الا المطہرون، تو لوح محفوظ تک فرشتے نہیں جا سکتے، بیت العزت میں جو کاپی کہہ لیں یا جو بھی، وہ فرشتوں کی ایکسس میں تھی، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ بہت سی باتیں اس میں ایسی کہی گئی ہیں جو ابھی ہوئی نہیں۔ نمبر 2، خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور فضیلت بیان کر دی جائے کہ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری جانے والی ہے، نیز امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم و تعظیم سے بھی باخبر کیا جائے کہ کس امت کے لیے جا رہی ہے، کیونکہ قرآن مجید کے ہر سٹیپ کے ساتھ ایک برکت وابستہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو خود رب ہے، پھر جبریل سارے فرشتوں کے سردار ہے، پھر لوح محفوظ کی اپنی ایک یعنی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک یعنی علم ہے جو لکھا ہوا ہے، اس میں اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ پھر یہ کہ آسمان دنیا میں بیت العزت ایک بہت ہی عزت والی جگہ ہے، وہاں آیا تو پھر وہاں جو فرشتے ہیں جو لا یمسہ الا المطہرون، ان فرشتوں کی صفت مطہرون بتا دی گئی۔ پھر دنیا میں انسانوں میں سے سب سے بہترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، مکہ کے بہترین شہر میں جو ام القریٰ تھا، اور بہترین رات میں جو لیلۃ القدر تھی، بہترین مہینے میں جو رمضان کا مہینہ تھا، بہترین امت کے پاس، خیر امت یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پھر ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا بِأَیْدِی سفرہ کرام بررہ کے بعد جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں۔ یعنی اتنی قیمتی چیز ہے ہمارے ہاتھوں میں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ هو خیر مما یجمعون، پھر اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہونا کیا معنی رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ وقت گزارنے کو، اس کو پڑھنے اور پڑھانے کو اپنی سعادت سمجھنا چاہیے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا بس شکر ہی صرف میں تو صرف شکر ہی ادا کرتی ہوں کہ اللہ آپ نے ہماری اس طرف رہنمائی کر دی۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے لے کے ہم تک قرآن جتنے بھی واسطوں سے پہنچا ہے، ان سب کے اندر کیا ہے؟ خیر ہی خیر، عزت ہی عزت، عزت ہی عزت۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ساتھ بہت سے لوگوں کو عزت عطا کرتا ہے اور بہت سو کو ذلیل بھی کرتا ہے۔ تو ذلت کس کی ہوتی ہے، رسوائی کس کی ہوتی ہے؟ جس گھر میں پھر قرآن نہیں پڑھا جاتا، وہ اور جس سینے میں قرآن نہیں ہے وہ کیسا ہے؟ ویران اجاڑ گھر کی طرح۔ تو دلوں کا یہ جو اجاڑ پن ہے نا، دلوں کی جو ویرانی ہے اور دلوں کی جو وحشت ہے، یہ قرآن کے نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہ دل پر اتارا گیا تھا نا، تو جس دل میں قرآن نہیں ہے وہ دل ویران ہے، وہ کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا، دنیا کی کسی چیز سے اس کو راضی کیا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ وقتی طور پر بھلایا جا سکتا ہے مختلف چیزوں کے، جیسے بچوں کو کھلونا دے، بچے کو پین ہو رہی ہوتی ہے نا، تو ماں اس کے آگے جھنجھنا آتی ہے تو وہ تھوڑی دیر ادھر دیکھتا ہے، پھر تھوڑی دیر میں ہاتھ مارتا ہے اس پہ
اور پھر رونا شروع کر دیتا ہے. پھر ماں کوئی اور دودھ پلاتی ہے، پھر تھوڑی دیر منہ میں دودھ لیتا ہے، پھر منہ وہ بھی نکال دیتا ہے، پھر ہاتھ مارتا ہے، پھر رونے لگ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اصل مرض کی دوا نہیں مل رہی، اس کے اصل مرض کا علاج نہیں، اور صرف بہلایا جا رہا ہے. ہم بھی جب قرآن پڑھتے اور پڑھاتے نہیں تو ہم اپنے آپ کو صرف بہلا رہے ہوتے ہیں، کبھی کھانے پینے سے، کبھی اچھے کپڑے پہن کے، کبھی سیر و تفریح کر کے، کبھی کوئی اور کام مصروفیت اپنی بنا کے اپنے آپ کو بھلا رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ حل تو نہیں ہے نا. اپنے آپ کو سپریس کرتے رہنا مختلف چیزوں کے ساتھ، اچھی بری، تو حل نہیں ہے، اپنے ساتھ ظلم ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کی قدر کریں، اور جو ہم پڑھا رہے ہیں اس کو فار لائف اپنی زندگی میں داخل رکھیں. کسی بھی چیلنج کی وجہ سے اور کسی بھی چیز کی وجہ سے اس کو نہ چھوڑیں. یعنی آپ سوچئے کہ اگر کوئی شخص ڈوب رہا اور اس کے ہاتھ میں ایک رسی پکڑا دی جائے گا، رنگ پکڑا دیا جائے کہ اس کو پکڑے رکھو تو تم باہر نکل آؤ گے، تو کیا وہ اس کو چھوڑے گا؟ تو یہ دنیا میں انسان، دنیا اور آخرت دونوں میں اس رسی کو چھوڑ کے، اللہ کے حبل المتین ہے نا قرآن حدیث کے مطابق، اس کو چھوڑ کے تو انسان کی کیا ہوگا؟ وہ ڈوب جائے گا، دنیا میں ڈوبے گا، اور پھر دنیا میں ڈوبا اور اللہ سے غافل ہوا اور آخرت کو بھلا دیا تو پھر کہاں کا رہا؟ تو اس لیے کبھی لوگوں کی باتوں میں نہ آئے، کبھی شیطان کے وسوسوں میں نہ آئے، اور کبھی اس کام کو معمولی کام نہ سمجھیں. جس نے اس کو تھام لیا نا وہ عزت پا گیا. جی یہ سوال تھا کہ ابھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام جی کو جو ہے وہ بتایا، لیکن پھر یہ بھی بتایا کہ باب العزت سے وہ لے کر آتے تھے. تو یہ مجھے کچھ سمجھ کلیئر نہیں ہو رہی بات، آپ بتا دیں. یعنی اتارا تو اللہ تعالیٰ ہی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر اب وہ یعنی جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بھی لیتے ہوں گے اور اس کو بھی دیکھتے ہوں گے، یعنی یہ معنی کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ غیبی امور ہے، ہمیں تو صرف بتایا گیا نا کہ ایسا ہوا ہے. اب ہم اپنی عقل سے کہ یہاں کیسے ہوا اور ادھر کیا ہو رہا تھا. بیت العزت جسے اوپر بھی بتایا کہ بیت العزت میں نزول کی حکمتیں کیا تھیں. پہلے دیکھیے، سب اس کو پیچھے سے جائیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی کا علم ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ قلم. پھر اس کو کیا حکم دیا؟ لکھو. اس نے جو کچھ لکھا وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے علم میں تھا؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ مانی ہوئی بات ہے نا. لوح محفوظ ہے، وہ غیب کا علم ہے اللہ کا. اب قرآن زمین پر آنے سے پہلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے پہلے، اس کو اللہ تعالیٰ کے خاص علم سے نکال کر کہاں لایا گیا؟ بیت العزت میں لایا گیا. اب بیت العزت میں دوسرے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ، اور پھر جو جبریل لے کر جا رہے ہوں گے تو وہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ اب یہ حصہ نازل ہو گیا، اب یہ حصہ رہ گیا، اب یہ آئے گا، اب یہ آئے گا. تو یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ مطہرون جو تھے، جو پاک فرشتے ہیں، ان تک ایکسس دی گئی. جیسے لیلۃ القدر میں اور کیا ہوتا ہے؟ لکھے نہیں جاتے. یہ کس نے کہا لکھے جاتے ہیں؟ دیکھیے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ تعالیٰ نے، ہم فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو بے شک لیلۃ القدر میں اتارا ہے. کہاں اتارا؟ بیت العزت میں اتار دیا. ٹھیک. وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. جتنے بھی امور ایک سال کے اندر پیش آنے ہیں، وہ سارے احکامات اب وہ جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے نا، تقدیریں جو لکھی ہوئی ہیں، وہ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں ان کو. اور وہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا، جو فرشتوں کو کوئی چیز دی جاتی ہے تو کیسی آواز آتی ہے اور کیسے وہ بے ہوش ہوتے ہیں اور کیسے جبریل آتے ہیں اور پھر ان کو تو کمفرٹیبل کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے اپنے کاموں پہ دوڑ پڑتے ہیں، اور کس طرح جنات سننے کی کوشش کرتے ہیں اور کس طرح ان کو پھر روکا جاتا ہے. یہ سارا چیز سیکوینس بنتا ہے نا. تو جس طرح اور تقدیر کے فیصلے دیے جاتے ہیں نا، لیلۃ القدر کو قدر کہنے کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ یہ تقدیروں والی رات ہے، یہ تقدیروں کے نافذ ہونے کی یا آگے سے آگے ان کو آگے ڈسٹریبیوٹ کرنے کی رات ہے. تو
وہاں فرشتوں کے علم میں لے آیا گیا کہ اب یہ بھی قیامت تک کے لیے لوگوں کی ہدایت کے لیے جائے گا. باقی تو ایک یعنی کہ جو لوگوں کی زندگیوں کے موت زندگی کے فیصلے وہ تو ایک سال کا بجٹ ان کو ملتا ہے, لیکن قرآن مجید جو ہے وہ بیک وقت سارا وہاں دے دیا گیا کہ یہ اترنے والا ہے آئندہ کے لیے. ٹھیک ہے. اب جبریل امین اللہ تعالیٰ سے سن کے لا رہے ہیں, لیکن وہاں سے لانے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایک میں اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی کہ وہ وہاں سے اپنے علم کو کنفرم کرتے تھے یا کیا. جی کہ اللہ تعالیٰ بھی بتاتے ہوں جی گے ہاں, پھر لیکن وہاں سے بھی پڑھتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے, اللہ عالم. ٹھیک ہے جی. جیسے کسی نے ان سے پوچھا تھا شیخ سے, انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ پاکستان میں شب لیلۃ القدر کوئی اور مطلب 27ویں کو کوئی اور ہوگی, وہاں کی آڈ نائٹس کوئی اور ہوتی ہے, ہماری کوئی اور. تو انہوں نے کہا یہ غیبی امور ہیں. اللہ تعالیٰ کس وقت کس طرح, ہمیں نہیں ٹائم کا پتہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے وہ اس چیز کو نازل کرتے ہیں کہ ساری دنیا میں مختلف لوگ مختلف راتوں میں ہوتے ہیں. تو آخری 10 راتوں کی بات ہے, غیبی امور کے ہم کوئی ڈیفینیٹ بات نہیں کر سکتے. بالکل انسانوں کے لیے نہیں. ہم چونکہ غیبی امر ہے نا, میں اپنے پاس سے کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں ہوں, نہ میں کہہ سکتی ہوں نہ میں اس کی توجیہ, لیکن غور فکر ہو سکتا ہے محتاط الفاظ میں کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ لوح بیت العزم میں اتار دیا تو ہو سکتا ہے پہلے اللہ تعالیٰ جبریل کو بتاتے ہوں کہ یہ حصہ اب اترے گا, اور پھر وہ اللہ تعالیٰ دیتے ہوں اور پھر وہ نیچے لے آتے ہوں. لیکن میں کسی قابل نہیں کہ میں یہ کوئی وضاحت کر سکوں, لیکن اس کو مختلف طرح سے سمجھا جا سکتا ہے. نہیں, قرآن صرف, تقدیر تو لوح محفوظ میں ہی ہے نا. نیز امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم اور تعظیم سے بھی باخبر کیا جائے. اس نزول کا اعلان عام فرشتوں میں کیا گیا کہ یہ آخری کتاب ہے اور جسے خاتم المرسلین پر ان کی امت وسط کے لیے نازل کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس امت کی تعریف کر رہا ہے کہ میری ان پر ایک خاص رحمت یہ بھی ہے کہ ان کو قرآن مل رہا ہے, قرآن دیا جا رہا ہے. اللہ نے ہماری تقدیر میں بھی لکھا ہوگا کہ ہم بھی قرآن پڑھیں گے. کتنے لوگ ہیں دنیا میں, کروڑوں اربوں, اور اللہ نے ہمیں چنا. سجدے سے اٹھ نہیں سکتے ہم, جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اس لیے کچھ بھی مشکل پیش آئے لیکن اس رسی کو نہیں چھوڑنا, اس کو مضبوط پکڑ کے رکھنا ہے. اسی نے ساتھ قبر میں اترنا ہے, کسی اور نے کوئی نہیں جانا. سارے اپنا اپنا حق مانگنے آ جاتے ہیں. اتنا بھی کیا, ہمارے لیے ٹائم نہیں تمہارے پاس. انسان کو خود پتا ہونا چاہیے کہ کس کو کتنا ٹائم دینا ہے. ہمیں لوگوں کے اوپر نہیں جانا کہ کوئی ہمیں ایسے ہی ورغلا لے اور پھر خواہ ہمارے وقت کو ضائع کرے. ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم ٹھیک ہے, ہمارے والدین ہیں, ان کا بھی حق ہے, بہن بھائیوں کا, سب کو حق دے کے, بچوں کو بھی حق دے کے, پھر اٹس مائی ٹائم. اب میرے رب کے ساتھ بھی وقت ہے, صرف تمہارا بندوں کا ہی نہیں, کیونکہ لوگ ہر وقت حقوق العباد جتاتے رہتے ہیں اور اپنے کام خود نہیں کرتے, اور یعنی کہ انڈیو ایڈوانٹیج چاہتے ہیں, اور بعض اوقات بلیک میل کرتے ہیں یا ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے, یہ تمہارا ٹائم ہے, اب تم جانا, تمہارا کام, تم بھی بیٹھو اور پڑھو, اور مجھے اپنا پڑھنے دو, اور مجھے اپنا کام ہے. یہ نہیں کہ آپ ان کا حق مار کے پڑھیں, ان کا حق دیں, لیکن یہ بھی نہیں ہمیں یہ کہا گیا کہ سارا حق ہی ان کا, اور ہمارے رب کے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ وقت تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ ضرور گزارنا چاہیے. مناجاتیں کرنی چاہیے, دعائیں مانگنی چاہیے, اللہ سے اپنے دل کا حال کرنا چاہیے, اور جو قرآن میں سے پڑھا ہے اس پر عمل کی دعا کرنی چاہیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انشاءاللہ سنے گا. لیکن ہم صرف دنیا کے لیے نہیں بنے, ہمیں رب نے اپنے لیے بھی بنایا ہے. تو کبھی شرمندگی محسوس نہ کریں کہ ہم اپنا کوئی وقت رب کو دے رہے ہیں. اس سے بڑا اور کیا آنر ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے کسی وقت کو اپنے رب کے لیے دیں. کوئی دعا جیسے یا مقلب القلوب ہے, کس کو پڑھا کرے سجدے میں, جی جو فیلنگ یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھنے کی جو یہ تو قدرت کی بات ہے. علم کی مجالس کو فرشتے ڈھانپے ہوتے ہیں, تو وہ تو ایک برکت ہی اور ہوتی ہے نا, کہ ہم یہاں بیٹھ کے ہماری کیفیتیں بدلتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ تنہائی میں بھی
کوشش کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ون آن ون بیس پر جب ہم اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس میں بھی اللہ لذت پیدا کر دے. یہ ایکچولی میرے پوچھنے کا مقصد ہے جو آج دل کی کیفیت یہاں ہوتی ہے، 3 دن جو فیلنگ ہوتی ہے اور چوتھے دن جو گھر پہ پھر جو ہو رہا ہوتا ہے تو بس یہ ہم چونکہ ہم امتحان کے لیے پیدا کی گئے نا، تو وہ تو ہر لمحہ کوئی نہ کوئی ٹیسٹ پیپر آ رہا ہوتا ہے ہماری زندگی، ہر لمحہ. یعنی ایک امتحان سے ہم نکلتے ہیں تو ایک اور کھڑا ہوتا ہے، ایک سے نکلتے ہیں تو ایک اور کھڑا ہوتا ہے. تو ہر وقت ہماری مارکنگ ہو رہی ہے کہ ہم پاس ہوتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں. کوئی دعا اس کے لیے کہ بس اللہ ویسے دل اللہ بنا کے وفقنا لما تحب وترضى. بس میں تو یہ مانگتی ہوں جزاک کہ اللہ بس ان چیزوں کی توفیق دے دے جسے تو پسند کرتا ہے اور جسے تو راضی بس ہوتا دل ہے. ویسے ہی بنا رہے ہمارا. بالکل. جزاک. اسی معنی میں معجم کبیر اعظم امام طبرانی، بہت سے لوگ اس کو طبرانی پڑھ دیتے ہیں، یا طبرانی ہے، طبرانی. حدیث نمبر 12930 میں ہے، سورۃ الانعام مکہ میں ایک ہی دفعہ جب آپ پر اتری تو 70,000 فرشتے اس کی میت میں، تو وہ 7 اترے تھے. اللہ جانتا ہے کہ بیت العزت میں کتنے فرشتے اس کے آس پاس ہیں. تیسری بات یہ کہ کتاب کو یکبارگی اتارنے میں آپ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان برابری ہو جائے گی، مگر فضیلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان کر دی جائے کہ ان پر یہ قرآن بتدریج اتارا جائے گا تاکہ وہ اسے اچھی طرح حفظ کر سکیں. میں نے تورات اکٹھی اتری تھی نا، تو قرآن کو بھی اکٹھے بیت العزت تک اتار دیا گیا اور پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا دیا گیا. تیسری بات، نزول ثالث، تیسرا نزول، پہلا لوح محفوظ پر، دوسرا بیت العزت میں، اور تیسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس نزول کے لیے قرآن مجید میں تنزیل استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے تھوڑا تھوڑا نازل کرنا، جبکہ انزال کا معنی ہے کسی چیز کو ایک ہی دفعہ نازل کرنا. قرآن مجید میں لفظ انزال جہاں استعمال ہوا ہے اس سے مراد عموماً وہ نزول ہے جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف ہوا، اور تنزیل سے مراد وہ نزول ہے جو آسمان دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بتدریج نازل ہوا. یعنی قرآن مجید میں کبھی انزلہ کا لفظ آتا ہے اور کبھی نزلہ کا لفظ آتا ہے. تو انزلہ بیت العزت کے لیے اور نزلہ دنیا میں آنے کے لیے. جبریل امین کے ذریعے آسمان دنیا سے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تیسرے مرحلے میں نزول ہوا. اس میں جبریل علیہ السلام نے آسمان دنیا سے قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا. پہلے دونوں مرحلوں کی نسبت اس مرحلے میں قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا. عربی اصطلاح میں اسے منجم بھی کہتے ہیں. آیات کو بھی نجم کہا گیا ہے. اس میں کوئی لفظ بھی خواب، الہام یا بلا واسطہ کلام سے نازل نہیں ہوا، صرف جبریل امین ہی واسطہ تھے. ٹھیک ہے، الہام یا کلام یا کچھ نہیں، صرف جبریل امین لے کر آئے. رمضان میں شب قدر میں نزول قرآن کے اس مرحلے کا آغاز صحیح روایات کے مطابق رمضان میں اس وقت ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس تھی. جس رات اس نزول کا آغاز ہوا وہ شب قدر تھی، لیکن رمضان کی کون سی یہ رات تھی اس بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی. متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رمضان کی 17ویں، 21ویں، 27ویں شب میں سے کوئی شب ہو سکتی. امام طبری نے وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کیا جس دن 2 جماعتیں بدر میں آمنے سامنے ہوئیں. اس سے استدلال لیا کہ یوم بدر 17 رمضان کو تھا. یہ امام طبری کا قول ہے. دوسروں نے 27 شب کی روایت جو لیلۃ القدر کے بارے میں اس سے استدلال کیا. لیکن یاد رکھیے اس میں اختلاف ہے کہ کون سی رات تھی. ہر ایک نے اپنی کوشش کر کے بات نکالنے کی کوشش کی، تو اس میں مختلف آراء ہیں. میں تھوڑا سا ذکر کر دیتی ہوں. بعض کے نزدیک وہ رات 23ویں تھی، بعض کے نزدیک 25ویں. ایک حدیث میں بھی 25واں کا ذکر آتا ہے. سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، انزلت صحف ابراہیم فی اول لیلہ من رمضان وانزلت التوراۃ لست وضین من رمضان وانزل الانجیل لثلاث عشرۃ لیلۃ خلت من رمضان وانزل الزبور ل18 خلت من رمضان وانزل القرآن ل24 خلت من رمضان. یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. حدیث صحیح عبارت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم کے صحیفے رمضان کی پہلی رات کو، تورات 6 رمضان کو، انجیل رمضان کے 13 دن گزرنے کے بعد 14ویں تاریخ کو،
زبور 29 رمضان کو اور قرآن 24 دن گزرنے کے بعد 25 رمضان کو نازل ہوا. تو 17ویں والا جو قول ہے نا، یہ صرف امام طبری نے ایک اندازے سے وما انزلنا، یعنی وہ جو آ رہی ہے نا آیت الا عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، تو وہ چونکہ 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی تو اس لیے انہوں نے کہہ دیا 17ویں کو بھی نازل ہوا، لیکن 17ویں سے آغاز نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا، یعنی اس قول کا یہ اس آیت سے ہم یہ مطلب نہیں لے سکتے کہ 17 کو شروع ہوا. وہ تو جنگ بدر کے وقت تو نہیں نازل ہونا شروع ہوا تھا قرآن، وہ تو اس سے پہلے ہی نازل ہو رہا تھا نا مکہ سے. جی آخری عشرہ بھی نہیں، بالکل، کیونکہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ لیلۃ القدر میں اگر نازل ہوا تو آخری عشرے میں ہی ہے. امام قرطبی کہتے ہیں کہ قرآن 25ویں رات کو اترا اور اس کی توجیہ یہ ہے کہ اس سال لیلۃ القدر 25ویں کو ہوئی. اور اگر کوئی کہتا ہے 21ویں کو تو ان کا خیال تھا کہ اس رات، یعنی وہ کیلکولیشن کوئی کی یا کوئی کسی کا اشارہ یا کچھ، لیکن یہ اقوال ہیں بس. ٹھیک ہے، اس لیے ان میں فرق ہے. ہمیں ان اقوال پہ 21-25 کی طرف 25 کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ حدیث ہے، اور لیلۃ القدر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آخری عشرے میں ہوتی ہے. تو اس کو اب نیرو ڈاؤن کریں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ لیلۃ القدر کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، رمضان کے آخری عشرے میں ہوا، آخری عشرے میں سے لیلۃ القدر میں ہوا، اور لیلۃ القدر اس سال 25 رمضان کو، یعنی 25ویں رات تھی. واقعی اللہ عالم. ٹھیک ہے، یعنی جو نص سے دلائل ملتے ہیں اور باقی لوگوں کی صرف اجتہادات ہیں، تو اس لیے ہم یہ ترجیحی رائے کو لے لیں گے. قرآن مجید بتدریج نازل ہوا. تدریج کا مطلب ہوتا ہے درجہ بدرجہ، تھوڑا تھوڑا کر کے. اس کے بارے میں بھی واضح آیات موجود ہیں. قرآنًا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. یعنی یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ سورۃ بنی اسرائیل کی اس آیت سے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے. اس کی کیا وجوہات تھیں کہ قرآن کو مختلف مراحل میں نازل کیا گیا؟ نمبر 1، جبریل علیہ السلام نے اذن الہی سے یہ قرآن آپ کے قلب پر نازل کرنا تھا. ان کی رسائی لوح محفوظ تک نہ ہونے کی وجہ سے قرآن کو آسمان دنیا پر نازل کیا گیا. نمبر 2، قرآن کی عظمت کا تقاضا تھا کہ اسے یکبارگی نازل کرنے کی بجائے مختلف مراحل میں نازل کیا جائے، یعنی قرآن کی عظمت کی وجہ سے. تیسرا، مرحلہ وار اتارنے سے یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ یہ کتاب ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے، یعنی اس میں کنٹراڈکشن نہیں ہے نا. نمبر 4، قرآن کو آسمانی دنیا پر نازل کر کے فرشتوں اور دیگر مخلوق کو بھی اس بات کا گواہ بنایا گیا کہ قرآن وہ آخری کتاب ہے جو آخری رسول اور آخری امت کے لیے نازل کی جا رہی ہے. اب نزول ثالث کی مدت کتنی ہے، قرآن دنیا میں کتنے عرصے میں آیا، اس کے بارے میں بھی اقوال تھوڑے فرق ہیں. اس میں 3 اقوال پائے جاتے ہیں. پہلی رائے کے مطابق قرآن کریم 20 برس میں نازل ہوا، یعنی 10 برس مکہ میں، 10 برس مدینہ میں. یہ گروہ سیدنا ابن عباس کے ایک قول کو بنیاد بناتا ہے اور فترۃ الوحی کو مدت نزول میں شامل نہیں کرتا. فترۃ الوحی کے بارے میں آتا ہے نا کہ 3 سال تک وحی رک گئی تھی پہلی وحی کے بعد، تو وہ اس لیے وہ بعد میں شروع کرتے ہیں. ایک اور رائے ہے کہ قرآن مجید 25 برس میں نازل ہوا. یہ لوگ مکی دور 15 سال جبکہ مدنی دور 10 سال پہ محیط بتاتے ہیں، لیکن ان کے پاس اپنی اس رائے کی کوئی ٹھوس دلیل نہیں، تو اس لیے ہم اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تیسری رائے کے مطابق نزول کا یہ مرحلہ 23 برس رہا، اس میں 13 سال مکی اور 10 سال مدنی دور شامل ہے. یہ گروہ بھی سیدنا ابن عباس کے ایک قول کو بنیاد بناتا ہے. جب آپ پر قرآن نازل ہوا تو آپ کی عمر 40 برس تھی. آپ نے مکہ میں 13 برس گزارے، پھر ہجرت کا حکم ہوا اور عمر کے باقی 10 برس آپ نے مدینہ میں گزارے اور وہیں وفات پائی. تو مدت نزول کے بارے میں پھر راجح رائے کیا ہے؟ 23 سال. اس گروہ کی دوسری دلیل یہ ہے کہ تاریخ اور صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں مبعوث کیا گیا
اور 63 برس کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح کل مدت نزول 23 برس بنتی ہے۔ اور اسی گروہ کے جو نہیں مدرجہ بالا آرام ہے، راجے رائے تیسری، راجے کا مطلب ہے جو پریفرڈ ہے، تیسرے گروہ کی ہے کیونکہ اس کے دلائل زیادہ مضبوط ہے۔ جہاں تک سیدنا ابن عباس کے اقوال کا تعلق ہے تو ان کا وہ قول جس کے مطابق 23 برس میں نازل ہوا زیادہ قابل ترجیح ہے، کیونکہ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے، جبکہ دوسرا قول جس کے مطابق تیسری مدت تنزیل 20 برس ہے، یہ دوسرے راویوں کا روایت کردہ ہے، اس لیے امام بخاری کی روایت پر اسے ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ سیدنا ابن عباس کے اختلافی اقوال کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ 3 سال قبل از ہجرت پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے وہ تاریخ کا صحیح تعین نہیں کر سکے، یا انہوں نے ایک قول میں فترۃ الوحی کو شمار کیا اور دوسرے میں نہیں کیا، یعنی دونوں قول حضرت ابن عباس سے ہیں۔ قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی حکمتیں کیا تھیں؟ اس میں بہت سے فوائد اور اسرار موجود تھے۔ اگر اس تدریجی نزول میں کوئی حکمت اور مصلحت نہ ہوتی تو دیگر کتب مقدسہ کی طرح اس کو بھی ایک ہی دفعہ نازل کر دیا جاتا، مگر حکمت ربانی یہ چاہتی تھی کہ قرآن کریم دیگر کتب سے الگ رہے، اس لیے قرآن کو اولاً پہلے آسمان پر ایک ہی دفعہ نازل کیا، پھر وہاں سے تدریجاً اتارا گیا۔ اس طرح قرآن مجید کو دونوں اوصاف دفعتاً اور تدریجاً سے متصف کر کے اسے دیگر کتب مقدسہ کے مقابلے میں اعلیٰ اور اولا مقام عطا کر دیا گیا، یعنی ان کی طرح بھی اور ان سے الگ بھی۔ پھر یہ ہے کہ ایک اور وجہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو اطمینان ہو، تو اطمینان قلب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کے دوران انتہائی کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا۔ جبریل علیہ السلام کا بار بار قرآن لے کر آنا ان اذیتوں کو آسان بنا دیتا تھا جو آپ تبلیغ دین کے راہ میں سہ رہے تھے۔ جبریل کی آمد و رفت آپ کے لیے تقویت قلب کا باعث بنتی تھی، یعنی جب بھی کوئی شخص اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو مشکلات تو آتی ہے نا، اندر سے بھی آتی ہے، باہر سے بھی آتی ہے، تو انسان کو ایک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اور اچھی کمپنی چاہیے ہوتی ہے، ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں کہ جو اس کی ہمت بندھاتے رہیں۔ تو ظاہر ہے کہ انسانوں میں سے تو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پلہ نہیں تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کی رفاقت آپ کو عطا کی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو براہ راست آپ کے دل میں ڈال دیتے، کیا مشکل تھی، یا کتاب پکڑا دیتے تو بھی کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ڈھارس بنتی تھی جب آپ جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے، اور آپ کے اندر قوت بھی زیادہ بنتی، یہ موٹیویشن بھی زیادہ ہوتی تھی۔ وہ آتی ہے نا حدیث اس میں رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے بھی بڑھ کے صدقہ خیرات کرتے تھے، کیونکہ ان میں ہر روز رات کو جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ ہم سب کی بھی موٹیویشن جب ہر روز تراویح میں قرآن سنتے ہیں اور دن کو دورہ قرآن تو موٹیویشن بڑھ جاتی قدرتی طور پر۔ جتنا ہم سب جانتے ہیں جتنا صدقہ خیرات ہم رمضان میں کرتے ہیں اتنا عام دنوں میں نہیں ہوتا، اور جتنا ہم کسی موٹیویشن کے بعد کسی کام کو اچھی طرح کرتے ہیں، یہ ہم انسان ہیں، ہمارے اندر یہ ویکنس ہے کہ ہمیں کوئی ایسی موٹیویشنل بات ملے تو ہم سارے عقل کی باتیں پیچھے چھوڑ کے وہ کام کر جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے اہل مکہ نے شکوہ کیا تو ابو طالب نے آپ سے کہا، بھتیجے تمہارے چچا زاد شکوہ کر رہے ہیں کہ تم ان کی مجالس اور معبدوں میں آ کر انہیں اذیت دیتے ہو، اب اس سے باز آ جاؤ۔ آپ نے یہ سنتے ہی آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا، ما انا باقدر علی ان ادع لکم ذلک علی ان تشعلوا لی منها شعلۃ، میں اتنی جرت بھی نہیں کر سکتا کہ دین کی تبلیغ کو آپ لوگوں کی خاطر ترک کر دوں، اگرچہ آپ لوگ سورج سے جگمگاتا ایک شعلہ میرے لیے لے آئے، یعنی سورج سے کوئی روشنی لے کے میرے پاس آ جائے تو تب بھی میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ سورج ہاتھ پر رکھنے والی حدیث شیخ البانی نے سنتاً غیر ثابت بتائی، وہ آتا ہے نا میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دو جاؤ، اس کی بجائے یہ روایت بہتر ہے۔ اگر قرآن لکھا ہوا ایک کتاب کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا جاتا
تو مشکل حالات میں صرف اسے پڑھ لینے سے کبھی تسکین نہ ہوتی جو اس وقت نزول وحی سے ہوتی. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب ہمارا دل پریشان ہوتا ہے یا ہم بے چین ہوتے ہیں تو ہم تلاوت کرتے ہیں, ہمیں ہوتا ہے فائدہ, لیکن ہم جا کے اگر کوئی درس سن لیں یا قرآن کا کوئی کہیں کسی کلاس میں بیٹھ جائیں تو اس کے بعد وہ دل کی تسلی اور طرح کی ہوتی ہے. یعنی خود پڑھنا سیلف اسٹڈی اور کسی استاد سے پڑھنا, خود تلاوت کرنا اور کسی اور سے سننا, ان دونوں کے اپنے اپنے اثرات ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابی بن کعب کو کہا کہ آپ قرآن پڑھ کے سنائیں تو وہ رونے لگے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی سنا, تو آپ بھی دوسروں سے سنتے تھے. اور حضرت عائشہ رک گئی تھی مسجد کے پاس جب انہوں نے راستے میں حضرت کون سے صحابی تھے جو سالم مولا ابی حذیفہ کو پڑھتے ہوئے سنا. تو یہ قدرتی بات ہے کہ اچھی تلاوت انسان کے دل کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. اس لیے میں آپ سب سے کہتی ہوں کہ دن کا کوئی حصہ ضرور رکھیں تلاوت سننے کے لیے. ایٹ لیسٹ وہ اپنا سبق سن لیا کرے, جتنی آیات آپ نے پڑھی ہوتی ہیں اس دن کی. کلاس میں تو آئی ڈونٹ نو کہ ٹائم ہوتا ہے کہ نہیں تلاوت سنانے کا. پہلے تو ریگولرلی میں سناتی تھی, جتنا پڑھاتی تھی اتنا تلاوت سناتی تھی. لیکن یہ کہ اگر یہاں ٹائم کم ہوتا ہے تو آپ لوگ گھر جاتے ہوئے راستے میں یا گھر میں, اب تو الحمدللہ اتنی اچھی اچھی ایپس ہیں کہ آپ کسی ایپ پر آپ لگا لیں آڈیو, اس کا آڈیو آن کر لیں, ہر روز سن لیں, جہاں تک سنا اس سے آگے. اب جب سے میں آئی ہوں پاکستان سے تو آج میں سن رہی تھی کل میں سورۃ یاسین سن رہی تھی, اور آج اس سے آگے صافات بھی کل ہو گئی تھی. اب مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد رہا کہ آج میں نے کون سا حصہ سنا ہے, لیکن ڈیلی میں نے اپنی روٹین بنائی ہوئی ہے کہ کچھ حصہ جو ہے, جیسے آپ دیکھیں اپنا کمرہ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں, چیزیں آگے پیچھے کچن میں کر رہے ہوتے ہیں, تو ساتھ آپ لگا لیں, لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب آپ اپنے آپ کو آرگنائز کریں گے. یعنی ایک ایپ جس پہ اور کچھ بھی نہیں کرنا, صرف وہ تلاوت کی, وہ جہاں وہ چھوڑیں وہیں سے اگلے دن دوبارہ شروع ہو جائے. تو کرتے کرتے وہ قرآن ختم ہو جاتا ہے سنتے سنتے. اس حکمت کو قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا گیا, وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا. اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا وہ کہنے لگے کہ اس رسول پر قرآن ایک ہی بار اکٹھا کیوں نہیں نازل کیا گیا, اسی طرح اتارا ہم نے تاکہ ہم اس کے ساتھ آپ کے دل کو مضبوط کریں, اور ہم نے اسے خوب ٹھہر کر پڑھا ہے. ورتلناہ ترتیلا. انسان ہونے کی وجہ سے انبیاء کا دل بھی دھڑکتا ہے, انہیں بھی دوسرے انسانوں کی طرح خوف و حزن, رنج و ملال یا فرحت و غم اور ہنسنے اور رونے کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. انہیں بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کا کوئی ہمدرد ہو جو انہیں تسلی دے اور ثابت قدم رہنے کی نصیحت کرے. اس لیے جو اذیت اور تکلیف آپ کو پہنچی تو سابقہ انبیاء کی مثالیں دے کر اس سخت اذیت اور تکلیف میں آپ کا حوصلہ بڑھایا جاتا اور آپ کو تسلی دی جاتی کہ اس راہ کے مسافر صرف آپ نہیں بلکہ اور بھی تھے جن پہ یہ مشکلات گزری. جس طرح وہ صبر و رضا کا پیکر بنے, آپ بھی بنیے. بدخواہوں کے مکر و فریب اور حزن اور تنگ دلی سے نکالا اور کہا کہ ہم ان کی 40 الٹی انہی پر پھیر دیں گے, ہم ان کی چالیں ان پر الٹی پھیر دیں گے. تثبیت قلب میں یہ بھی بشارت کم نہیں تھی کہ ہم آپ کو ان کی سازشوں اور مکاریوں سے بچائیں گے. یعنی ساری آیات مفہوم لکھے گئے. تو آیات کس طرح اطمینان قلب کا ذریعہ بنتی ہیں؟ جس وقت کوئی حادثہ پیش آتا اس وقت قرآن نازل ہو جاتا, یہ آپ کے دل کی تقویت کا موجب بنتا. یہ بھی ثابت ہوتا کہ جس ہستی پہ قرآن اتارا جا رہا ہے اللہ کے یہاں اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. پھر بار بار فرشتے کا آنا اور قرآن کا تازہ تازہ نزول اس حد تک مسرت کا باعث ہے کہ الفاظ اس کی ادائیگی سے قاصر ہیں. پھر تقویت قلب کے ذرائع کون سے ہیں؟ تقویت قلب کے وہ ذریعے جو قرآن کے نزول کے ساتھ ثابت ہیں وہ درج ذیل ہیں. نمبر 1, آیات کا 2 بار نزول, یعنی 2 دفعہ بھی آیتیں نازل ہوئی, ایک آیت اتری پھر دوبارہ وہی اتری, جیسے سورۃ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے نا, 1 سے زائد بار اتری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تثبیت کے لیے, یعنی اس دل کو جمانے کے لیے, ثابت قدمی کے لیے ایک منفرد ذریعہ یہ بھی تھا کہ پہلے سے نازل شدہ آیات کو دوبارہ دہرایا جاتا تھا اور ان کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو
مضبوط کیا جاتا تھا۔ مثلا معوذتین کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ صورت مکی ہیں، جبکہ دوسری رائے کے مطابق مدنی ہے۔ تو درست بات یہ ہے کہ یہ صورتیں ابتدا میں مکہ میں اس وقت نازل ہوئیں جب وہاں آپ کی مخالفت خوب زور پکڑ چکی تھی۔ بعد میں جب مدینہ میں مخالفت کے طوفان اٹھے تو آپ کو دوبارہ یہ صورتیں پڑھنے کا حکم دیا گیا، اس لیے پھر وہ اختلاف رائے ہو گیا کہ مکی ہیں یا مدنی۔ تو بعض صورتوں کے بارے میں ایسے ملتا ہے۔ پھر جب آپ کا جادو ہوا تو حکم الہی سے جبریل علیہ السلام نے آپ کو یہی 2 صورتیں پڑھنے کی تلقین کی۔ دوسری بات، بدخواہوں اور دشمنوں کا علاج۔ کبھی دشمن کی ناکامی، ان کے برے انجام کی خبر وغیرہ دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھائی جاتی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی دھمکیوں اور وقتی نقصانات کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ مثلا جب آپ کے صاحبزادوں کا انتقال ہوا تو کفار مکہ میں عاص بن وائل اور ابو لہب نے نہایت جلی کٹی باتیں کہیں، نعوذ باللہ کہ آپ کی جڑ کٹ گئی۔ یہ صورتحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت تکلیف دہ تھی، کیونکہ ایک طرف تو آپ بیٹوں کی وفات کی وجہ سے غمگین تھے، جبکہ آپ کے چند مٹھی بھر ساتھی بھی بے یار و مددگار تھے، اور دوسری طرف آپ کو یہ خوشخبری دے دی گئی کہ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ ایک اور جگہ پر یہ خبر آپ کو ان الفاظ میں دی گئی، وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اگر تم سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جنگ کرتے تو یقیناً وہ پشتیں پھیر لیتے، پھر وہ اپنے لیے کوئی دوست اور مددگار نہ پاتے۔ تیسرا، دفاع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفار قریش کہہ لیں اکثر نبی اکرم پر الزامات لگاتے، شاعر، مجنون، جادوگر، کاہن کہہ کے پکارتے۔ ان حالات میں وحی کے ذریعے آپ کا دفاع کیا جاتا اور آپ کو ان الزامات سے بری قرار دیا جاتا۔ مثلا انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ بے شک یہ قرآن تو ایک معزز پیغمبر کا قول ہے اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں، کتنا کم تم ایمان لاتے ہو، نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے، کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو، یہ تو جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ پھر حفاظت رسول، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا جو ذمہ لیا تھا، وقتاً فوقتاً اس کی یاد دہانی کروائی جاتی تاکہ آپ کے اندر استقلال و بہادری اور جرأت و ہمت کا جذبہ مزید ابھرے۔ مثلاً واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور یاد کرو وہ وقت جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کے خلاف چالیں چل رہے تھے تاکہ وہ آپ کو قید کر لیں یا وہ آپ کو قتل کر دیں یا وہ آپ کو مکہ سے نکال دیں، اور وہ چالیں چل رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ پھر وعدہ نصرت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول کو تسلی دینے کی غرض سے درپیش مسائل میں مدد اور غلبہ دیے جانے کا وعدہ کیا جاتا اور آئندہ کی فتح کا بھی یقین دلایا جاتا۔ مثلا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یقیناً پہلے ہی ہماری بات ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ثابت ہو چکی ہے کہ بے شک وہ ضرور مدد کیے جائیں گے، اور بے شک ہمارا ہی لشکر غالب آنے والا ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے۔ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی تاکہ اللہ آپ کے لیے آپ کے اگلے پچھلے قصور بخش دے اور آپ پر اپنی نعمت کو پورا کر دے اور آپ کی سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کر دے، اور تاکہ اللہ آپ کی مدد فرمائے، زبردست مدد۔ درجہ بالا آیات آپ کو مستقبل کے الہی فیصلوں پر کس قدر حوصلہ دلاتی ہوں گی جب یہ چیزیں نازل ہوتی ہوں گی۔ تو آج کا چونکہ وقت ختم ہو گیا، یہاں تک پورا کافی ہے۔ انشاءاللہ 6 پوائنٹ نیکسٹ ویک کریں گے ہم، گزشتہ انبیاء کے حالات۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من
من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما